اور یہ سورہ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النحل اس قرآن پاک کی یہ 16 سورہ ہے، ٹھیک ہے، 16ویں نمبر پر ہے، اور جب یہ نازل ہوئی تھی تو یہ 70 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، اور اس کی کل رکوع 16 ہیں، اور مکی سورہ ہے، اس کے 128 آیات ہیں، ٹھیک ہے، 128 اس کی آیات ہیں۔ سورہ النحل میں کیا کیا ٹاپکس ہیں، کون سے موضوع ہیں؟ وحی کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ جو وحی بھیجتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں دعوت توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے، اس میں مویشیوں کے فائدے ہیں، جو مویشیوں سے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں پہلی قوموں کے لوگ جو چالیں چلتے تھے اور پھر ہلاک ہو گئے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، متکبر اور منکر جو ہوتے ہیں نا لوگ، ان کا انجام بتایا ہے، اور وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں ان کا انجام بتایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا ہے ایک مکھی کے بارے میں جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، اور پھر مشرکین کو پیغام توحید دیا، اور اسی طرح جو مہاجرین ہوتے ہیں ان کے درجات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور اس بارے میں اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دی ہیں گائے کے دودھ کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شہد کی مکھی کی مثال دی ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کی بات کی ہے کہ اللہ کی کتنی قدرت ہے، پھر قیامت کے دن کی بات کی ہے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی بات کی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایمان لانے کے بعد جو لوگ پھر جاتے ہیں ایمان سے، اس مرتد کی بات کی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا جو ہے وہ کتنا برا کام ہے۔ یہاں پہ شروع کرتے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں رسولوں کی طرف، اور وہی بھیجتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے ایک ایسے پانی سے پیدا کیا ہے کہ وہ پھر جھگڑالو بن جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، یعنی انسان میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ اپنی حقیقت، اپنی زندگی کو نہیں سوچتا کہ میں کیا تھا۔ وہ انسان بڑا بنتا ہے نا جو اپنے آپ کو یہ نہیں سوچتا میں بہت بڑا، وہ یہ سوچے میں کیا تھا، حقیر سی میں مٹی تھا، یا میں کیچڑ تھا، یا میں گندا پانی تھا، اور میں بڑا بنتا ہوں، بہت پراؤڈ ہوتا ہوں۔ مجھے نہیں ہونا، مجھے ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے، ہمبل رہنا ہے، پولائٹ رہنا ہے، میں نے اپنے اندر اکڑ نہیں آنے دینی، اتراتا نہیں پھرنا، میں نے جھکے رہنا ہے، جھکی ہوئی ٹہنی بننا ہے، ہمبل ہو کے رہنا ہے، ٹھیک ہے، لڑائیاں نہیں کرنی، اکڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے نا چوپائے پیدا، چوپائے 4 پیروں والے جانور کو کہتے ہیں، چوپائے 4 پیروں والے جانور کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چوپائے میں نے آپ کے لیے پیدا کیے کہ ان کی زندگی میں آپ کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ ان کو ہم کھاتے بھی ہیں، ان کی اون بھی استعمال کرتے ہیں، ان کا لیدر بھی یوز کرتے ہیں، ان سے دودھ بھی حاصل کرتے ہیں، ان کو سواری کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، ان کو سامان ڈھونے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہے! اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہمارے لیے اللہ نے چوپائے پیدا کیے، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر پہ ہمارے بوجھ اٹھا کے لے کے جاتے۔ پہلے زمانے میں لوگ کیسے ٹریولنگ کرتے تھے؟ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، ایسے کرتے تھے، اور پھر سامان لاد کے لے کے جاتے تھے۔ آج بھی گاؤں دیہاتوں میں گھوڑا گاڑیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو گائے بیل ہوتی ہیں وہ اس کے ذریعے وہ کنویں چلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیوب ویل وغیرہ چلائے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے میرے سائنس ہیں، میں نے آپ کے لیے یہ سب چیزیں پیدا کی، گھوڑے، خچر، گدھے، ان کا نام آیا سورہ النحل میں، گھوڑے، خچر اور گدھے جانوروں کا نام آیا۔ یہ یاد رکھتے ہیں کون کون سے جانوروں کا اس میں نام آیا، اور یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ کیا اسائنمنٹ ہے؟ کہ آپ نے سورہ النحل میں سے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس میں کون کون سے اینیملز پڑھے ہیں۔ آپ لوگ آڈیو سن لیجئے گا بچوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے، اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر آپ اس کو پیتے ہیں، اور وہ پانی جو ہے آپ کی زمین کو سیراب کرتا ہے، اس سے پودے اگتے ہیں اور آپ فصلیں حاصل کرتے ہیں، آپ کو رزق ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو جب زیتون، کھجور، انگور، یہ سارے کے سارے اللہ نے آپ کو پھل دے دیے۔ جب زمین کے اوپر پانی گرتا ہے تو یہ سارے کے سارے پودے اگ جاتے ہیں اور ان کے اوپر یہ پھل لگتے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں، یہ اللہ کے سائنس ہیں۔ اور کون لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں قرآن پہ، اور ان سب چیزوں کو جو دیکھ کر غور کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رات اور دن، سورج، چاند اللہ نے مسخر
مسخر کیا, آپ کے لیے بنائے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف رنگ پیدا کیے. آپ دیکھیں کہ یہ جو کلرز ہیں یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. پھولوں میں, پتوں میں کلر جو ہیں وہ کوئی ہم کلر تو نہیں کرتے نا, کوئی آرٹیفیشل کلر, یہ کلر بھی اللہ نے پیدا کیے, رنگ بھی اللہ نے پیدا کیے. ان رنگوں سے انسپائر ہو کے لوگ انسانوں نے چیزیں بنانی شروع کر دی. ہمیں کلر کتنے پسند, ہم کہتے ہیں ہمارا فیوریٹ کلر فلاں ہے فلاں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمندر ہم نے آپ کے لیے بنا دیا جس میں کشتیاں چلتی ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹیشن کا کام ہوتا ہے, آپ اس پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندوں کو بنایا کہ جو پرندے ہواؤں میں چلتے ہیں ان کی نشانیاں ہیں کہ ان کو کون پکڑتا ہے, پرندے گرتے کیوں نہیں ہیں, وہ اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری علامتیں ہیں تاروں کی, یہ جو اللہ نے ساری کائنات میں بنائی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی نعمتیں میں نے پیدا کر دی کہ تم چاہو بھی تو اس کو شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے. کیا آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اللہ نے کتنے انگور بنائے؟ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس سال کتنی گندم کے دانے پیدا ہوں گے؟ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا پھل آئے گا اس سال, کتنے اس گرمیوں میں مینگو آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے کہ مینگو کے درخت پہ کتنے پھول لگے ہوں گے, کتنے مینگو اگیں گے. اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں اور ان درختوں پہ کتنے پتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کاؤنٹ اللہ نے کیا ہوا ہے کہ آپ سب کے جو ہے سروں کے اوپر کتنے بال ہیں. ہم تو کسی ایک بچے کے بال نہیں کاؤنٹ کر سکیں گے. تو اللہ کی کتنی قدرت ہے نا, اللہ کی کتنی بڑائی ہے نا. تو ہم اس رب کے آگے جھکنے کی بجائے ہم خالی ایک نماز کا سجدہ کرنا ہوتا ہے اس کو بھی ڈیلے کرتے ہیں, آئندہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ ہم باتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک سے یقین بڑھتا ہے, قرآن پاک پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے. الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے, اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا, بخشنے والا ہے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا؟ اس لیے کہ ہم سوچیں, غور و فکر کریں. ہم نے کبھی اس انداز سے سوچا ہی نہیں تھا. کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے. عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو کائنات پہ, اپنی سراؤنڈنگ پہ غور کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اللہ ہی ہے صرف معبود, اور یہ جو شرک کرتے ہیں نا ان کو بھی جان لینا چاہیے صرف ایک اللہ ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے. جو لوگ بہت تکبر کرتے ہیں نا وہی انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور کتاب کا. تکبر کرنے والے جو ہیں, اور جو پہلی قومیں تھیں جتنی مرضی انہوں نے چالیں چلی وہ تکبر کرتی تھی, اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ہلاک کر دیا. اور متکبروں کا یہی انجام ہوگا کہ جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے نا ان کی خوب پٹائی کریں گے. جو انکار کرتے ہیں لوگ, جو کفار ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے جب آ کے ان کی جان نکالیں گے تو سختی کریں گے ان پہ. وہ کہیں گے, وہ ان کو تکلیف ہوگی نا, وہ کہیں گے ہم نے نہیں مرنا, ہماری, وہ ان کو کھینچ کے نکالیں گے ان کی جان کو. اور جو لوگ ان کے لیے پھر تکبر کرنے والوں کے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تکبر نہیں کرنا کبھی بھی, پراؤڈ نہیں ہونا کسی بات پر, ہر چیز پہ الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ متقی ہوں گے, تکبر والوں کا انجام تو برا ہوا نا, متقی جو لوگ ہوں گے وہ ہمیشگی کی جنتوں میں ہوں گے, اور فرشتے ان کو اس حال میں ملیں گے کہ سلامتی کی دعائیں دیں گے. ایسے ان کے لیے سلک کے کپڑے لے کر آئیں گے خوبصورت, اور اس میں لپیٹ کے ان کی جان لے کر جائیں گے, اور پھر ان کو جنتوں میں بھیجیں گے. اتنی پیار سے ان کو لے کے جائیں گے, وہ خوبصورت سے کپڑے میں لپیٹ کے, جیسے آپ کسی خوبصورت سلک میں کوئی گفٹ ریپ کرتے ہیں نا, اس طرح ان کو ریپ کر کے لے کے جائیں گے, اور ان کو تکلیف نہیں دیں گے وہ. اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو تکلیف بھی دیں گے. ایون ایک جگہ پہ یہ بھی آیا کہ ان کو بیک پہ ماریں گے جو برے لوگ ہوں گے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مشرکین ہیں, جو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ رسوم و رواج اور یہ جو ہم پوجا کرتے ہیں اپنے بتوں کی, یہ ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے اور ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو, صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو. یہ کائنات جب اللہ نے بنائی, اتنے نشانیاں اللہ نے آپ کو اس میں دکھا دی کہ میرے یہ سائنز ہیں, میرے یہ سائنز ہیں, ان کو دیکھو. ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت میں جب ایک رسول بھیجا ہے نا, تو کہ رسول کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں سے کچھ کو ہدایت دے دیتے ہیں, کچھ کو نہیں دیتے. کچھ جو ہوتے ہیں وہ اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ ذرا زمین میں چلو پھرو, سیر کرو, تمہیں پتہ چلے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا, انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اللہ ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے, ان کا بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس.
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جتنی بھی دنیا میں چیزیں پیدا کی سب کا سایہ ریفلیکشن ہوتی ہے، سب کی سایہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی چیزوں کے سائے ہوتے ہیں وہ سب سائے سجدہ کرتے ہیں مجھے. جتنی بھی چیزوں کے سائے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، جیسے درخت کا سایہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہے نا اس کا سایہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سائے بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پھر انسان نے تو سجدہ کرنا ہی ہے. اور پھر سب سجدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاجزی سے جھک جانا، ہمبل ہو جانا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ماتھا بھی زمین پہ چلا جاتا ہے، نوز بھی زمین پہ. اس نوز کے لیے کہتے ہیں نا میری ناک ہی کٹوا دی، ایسے کہتے ہیں نا، میری بے عزتی کر دی، میری ناک کٹوا دی. ناک تو بھائی جھکی ہوئی ہے زمین پہ. ہمیں تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. عزت تو ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ ہی کی عزت ہے. اللہ کا ایک نام المتکبر ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام المتکبر ہے. المتکبر پتہ ہے تکبر سے ہے. تو انسان کا تو کام ہی نہیں تکبر کرنا، کیونکہ اگر وہ تکبر کرے گا تو شرک نہیں کرے گا، کیونکہ المتکبر تو اللہ ہے. اللہ کا کام ہے، اللہ ہی بڑا ہے نا، اللہ اکبر. تو تکبر یعنی بڑائی کس کے لیے صفت ہے؟ کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ کی. انسان میں یہ کوالٹی نہیں ہونی چاہیے. انسان میں یہ برائی ہے. اگر انسان میں ہوگی تو یہ کوالٹی نہیں ہوگی، یہ برائی ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین بھی جو ہے نا جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتے اللہ کو ہی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے یہ جو بت ہیں نا یہ ہماری مدد نہیں کر سکتے. تو جو ان کو اتنی عقل نہیں ہے ایکچولی کہ جو ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتے، جو ہمیں نقصان سے نہیں بچا سکتے، وہ پھر کیسے خدا ہوئے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے سزاؤں کا بتایا کہ مشرکین جو ہیں وہ کیا تھے، جہالت کے دور میں وہ کیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو جب ان کو بتایا ہوتا تھا نا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ ان کے چہرے ایسے غم سے سیاہ پڑ جاتے تھے، وہ ان بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے رسپیکٹ دی ہے بیٹی کو، اللہ تعالیٰ نے آنر دیا بیٹی کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا. تو مشرکین اس طرح سے کرتے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سزائیں بتائی ہیں کہ ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنی کائنات کے بارے میں بتایا کہ یہ جو زمین مردہ ہو جانے کے بعد زندہ ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے. اللہ آسمان سے پانی برساتے ہیں بنجر زمین کے اوپر، پھر ہرا بھرا جو ہے سبزہ اگ جاتا ہے تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ قیامت کے دن انسانوں کو بھی زندہ کریں گے. قیامت کے دن جب جیسے پودے زمین سے نکل آتے ہیں نا، انسان بھی اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے حکم پہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر ہمارا ایگزام ہوگا کہ دنیا میں جو جو اعمال کیے وہ اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے. ایک گائے کا دودھ آپ پیتے ہیں نا، کون کون دودھ پیتا ہے؟ شاباش. آپ دودھ نہیں پیتے؟ اچھا. ایک گائے کا دودھ آپ نے دیکھا کس کلر کا ہوتا ہے؟ دودھ وائٹ کلر کا ہوتا ہے. گائے کیا کھاتی ہے؟ کس کلر کا ہوتا ہے وہ؟ گرین. اور اس کے اندر بلڈ کس کلر کا ہوتا ہے؟ جب وہ چارہ کھاتی ہے نا وہ گرین کلر کا ہوتا ہے، اس کے باڈی میں ریڈ کلر ہے خون کا. اب وہ جو جہاں سے دودھ بنتا ہے نا وہ ان دونوں کے درمیان سے ایک نالی ہے جہاں پہ بن رہا ہے. اللہ کی قدرت دیکھیں، مکس نہیں ہو رہی کوئی چیز. کبھی ایسا لگا کہ آپ کو وہ جو دودھ آیا ہے وہ گرین کلر کا ہو یا ریڈ کلر کا ہو؟ ایسا ہوا؟ وائٹ کلر کے اوپر کتنی جلدی کوئی داغ پڑتا ہے. اللہ کی قدرت، اللہ نے کیسی مشینری بنائی ہے سبحان اللہ کہ وہ بلڈ اور وہ جو گرین ہے اس کے درمیان سے وہ سارا پروڈکشن ہو رہی، ملک پروڈکشن ہو رہی ہے. اللہ کے سائنس ہے یہ. ایسی انجینئرنگ کوئی کر سکتا ہے؟ ایسی چیز کوئی بنا سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے نا کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اللہ کا حق ہے نا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اللہ نے کیسی کیسی چیزیں بنا دی ہمارے لیے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کی. شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کی. کیا وحی کی؟ اللہ نے شہد کی مکھی کو بھی پیغام پہنچا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جاندار کو اس کے کھانے پینے کا طریقہ بتا دیا. ایک بیبی جب چھوٹا سا ہوتا ہے، نیو بورن پیدا ہوتا ہے، اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے فیڈر کو کیسے سک کرنا؟ اللہ نے بتایا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی وہی یعنی ان کو یہ میسج پہنچا ہوتا ہے. ان کے دماغ میں یہ چیز فیڈنگ کی ہوتی ہے. جیسے کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے نا،
ان کے اندر برین میں انسٹال ہوتی ہے چیزیں. ٹھیک ہے. اور پھر شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں پر کچھ درختوں میں سے گھر بناؤ جا کے, اور پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ, ان کا جا کے رس چوسو, اور پھر اس کے پیٹ میں ایک شربت جو ہے ایک شربت اس کے پیٹ سے نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, اور یہ ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ جاؤ ہر پھول کا, ہر وہ جو خوبصورت سے پھول لگے ہوتے ہیں ان کا رس چوسو. میں نے ہوم گارڈننگ, کچن گارڈننگ کی تھی نا, تو وہ جو جتنے بھی پھول لگتے تھے نا, ویجیٹیبل کے بھی جو پھول ہوتے تھے, وہ پہلے پھول بنتا ہے پھر اس کے اوپر پھل آتا ہے نا, تو اس کے پھولوں کے اوپر بہت زیادہ شہد کی مکھیاں آتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ جاؤ اور جہاں جہاں پہ آپ کو پھول ملتے اس کا رس چوسو. اب وہ ڈفرینٹ رس چوستی ہیں تو شہد کے کلرز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ شہد میں آپ لوگوں کے لیے شفا ہے, تو شہد کو گھر میں رکھا کریں, برکت والی چیز ہے, شفا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ہی انسانوں کو پیدا کیا, وہی انہیں زندگی دیتا ہے, وہی انہیں موت دیتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی کا, موت کا وقت مقرر ہے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اتنی بزرگی میں لے جاتا ہے کہ بالکل ارذل العمر ضعیف ہو جاتے ہیں, وہ بالکل بیبی بن جاتے ہیں, بچے کی طرح ہوتے ہیں. پھر وہ جیسے بچہ ایک بیبی کارٹ میں چلتا ہے, وہ ویل چیئر میں چل رہے ہوتے ہیں, وہ بیڈ پہ لیٹے ہوتے ہیں, تو وہ بالکل بچے جیسے ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی چاہے جتنی عمر رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سب انسانوں کو ان کی ماؤں سے پیدا کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو رزق دیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے آپ کا رزق, اللہ نے آپ کو جو ماں باپ دیے وہ بھی رزق ہے, اسلام کی نعمت رزق ہے, ہدایت رزق ہے, یہ قرآن پاک آپ کے لیے رزق ہے, اس کا علم آپ کے لیے رزق ہے, یہ جو رشتے ہیں یہ آپ کا رزق ہے. جو جتنا جس کا رزق زیادہ, علم جس کا زیادہ ہوگا اس کے پاس رزق زیادہ ہے, علم رزق ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایک انسان کی مثال دی ہے کہ ایک انسان جو ہے گونگا انسان, اور ایک دوسرا جو بولنے والا. ایک گونگا انسان جو ہوتا ہے نا, وہ اپنے آقا کے اوپر بوجھ ہوتا ہے, کیونکہ آقا اس کو جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ اس کا میسج کنوے ہی نہیں کر سکتا. اور ایک انسان جو ہے جو حق بات کہہ سکتا ہے, تو یہ حق کی دعوت دینے والے کی بات ہے. رسولوں کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ انسان, مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فریضہ دیا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اگر کوئی انسان کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتا, برائی سے نہیں روکتا, تو وہ گونگا ہی ہے نا. اگر ایک انسان حق بات نہیں پہنچاتا, آپ لوگوں کو کس کس کو ایک میسج پہ ہی توفیق ملی کہ ہم قرآن پڑھیں, پہلے میسج پہ, اور کچھ کو بار بار بلانا پڑا, کچھ کو بار بار بلانا پڑا نا, بار بار نماز کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا چلو جاؤ نماز پڑھ لو, چلو نماز پڑھ لو. تو جو خود نہیں ابھی عمل کرتا وہ آگے کیسے کہے گا کسی کو؟ حالانکہ آپ کو تو چاہیے, اب آج آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ کم از کم ہر بچے نے 3 لوگوں کو آگے دعوت دینی ہے, کم از کم 3 لوگوں کو دعوت دینی ہے قرآن کی اور نماز کی, انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے کان, آنکھیں, دل بنائے تاکہ آپ شکر ادا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کے کان نہیں ہوتے یا وہ سن نہیں سکتے, ان کی آنکھیں ہوں اور وہ دیکھ نہ سکیں, تو وہ کتنے پریشان ہوتے, کتنی مجبوری میں ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے ان کے لیے علیحدہ گفٹ رکھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں نہیں دیا, لیکن آپ کے ہیں, آپ نے اللہ سے ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں نا, پھر کیا کرنا ہے؟ ہر روز اس کا شکر ادا کرنا ہے, ہر روز اس کا شکر ادا کرنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھ کر بھی آپ, یہ بھی اللہ کے سائن ہیں, ان کو دیکھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن ہر امت کو کھڑا کر کے سوال ہوگا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گواہی دیں گے. ہر امت سے سوال کیا جائے گا, ان کے نبیوں کو بلا کے پوچھا جائے گا. جیسے قوم نوح ہے نا, نوح علیہ السلام کو بلا کے پوچھا جائے گا آپ نے ان پر پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے پہنچا دیا تھا, اور قوم کہے گی نہیں پہنچایا, جھوٹ بولیں گے. پھر حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ کی کون گواہی دے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی, باقی بھی سارے جو نبی ہوں گے, وہ امت مسلمہ کو کہیں گے کہ ان کے نبی جو ہے وہ گواہی دیں گے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں پہ, تمام پہ گواہ ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں تمام امتوں کا ذکر آ گیا ہے. ہم نے پڑھا نا الحمدللہ, اور اگین اینڈ اگین آ رہے ہیں یہ سارے قصے. ہمیں پتہ ہے کہ کون سی قوم کی طرف کون سے پروفٹ آئے تھے, اور انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. ہم نے پڑھا ہے نا کہ انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی کہ جو لوگ
جو ہے نا محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، محنت کرتے ہیں اور سارا دن اس کی ایک مثال عورت سے دی ہے کہ وہ جو کپڑے کی بنائی کرتے ہیں نا، سوت کاٹتے ہیں، وہ جو کپڑے کی بنائی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ سارا دن اپنا سوت کاٹتی رہتی ہے اور شام کو اس کو کاٹ دیتی، سارا توڑ دیتی، کاٹ دیتی، ضائع کر دیتی ہے. یعنی آپ اپنی نیکیاں کرتے ہیں اور پھر برائیاں کر کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ آپ نے نا عدل سے کام لینا ہے، عدل اور احسان سے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے رکنا ہے، ٹھیک ہے، انصاف سے کام لینا ہے، بھلائی کرنی ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، والدین کے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آزماتا ہے. کن چیزوں سے آزماتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے نا بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے اوپر درجے پہ چلے جائیں، قسمیں کھا کے، چاہے پھر وہ جھوٹ بول کے نا چاہتے ہیں ہماری بات جو ہے سالڈ ہو، ہم اوپر چلے جائیں، تو قسمیں کھا کے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں بھی ہمیں آزماتے ہیں، اس لیے حد سے نہیں گزرنا کبھی بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قسموں کو جو ہے وہ آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی ایمان سے پھر جاتا ہے نا تو اس کے لیے بہت ہی بری سزا ہوگی، بہت ہی زیادہ سزا ہوگی، اللہ اس کو پنش کریں گے، کیونکہ ایمان کے بعد کفر میں نہیں جانا. ہاں اگر کوئی ایسے کنٹری میں ہے جہاں پہ ظالمین ہیں اور پھر ان لوگوں کو زبردستی جو قیدی بنا لیے جاتے ہیں مسلمان، اور پھر زبردستی ان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اگر ان کا دل جو ہے وہ ایمان والا ہے اور وہ زبان سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں ڈر، خوف سے، تشدد کی وجہ سے، تو پھر وہ ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے اپنا رستہ چھوڑتا ہے، ایمان کا رستہ، تو اللہ کی پکڑ ہوگی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات کا انکار کرنے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کو ہی کہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. ایمان نہ رکھنے والے کون ہیں؟ جھوٹے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کے بعد کفر میں جانے کو بہت ہی برا جانو. پھر حلال حرام کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری جو کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کی طرف خوف اور بھوک بھیجتے ہیں، یعنی اس کو آزماتے ہیں، اس کی طرف قحط آتا ہے. جو لوگ ناشکری کرتے ہیں ان کی طرف پھر قحط آتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا تھا انسانوں پر؟ مردار، سور کا گوشت، خون، 4 چیزیں حرام ہیں: مردار، سور، خون، اور جس ذبیحے پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. ٹھیک ہے، اللہ نے کھانے والی کون سی چیزیں حرام کی ہیں؟ مردار، سور کا گوشت، خون، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیے کہ وہ بارک اللہ، ماشاء اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سرکشی کرنے والے ہیں نا ان، اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اللہ ان کو بالکل پسند نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے نا، اس کے لیے کبھی بھی انسان کو برائی کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت ہی یکسو تھے، فوکسڈ تھے، ایک اللہ پر ایمان لائے تھے اور اللہ ہی کی خاطر وہ فرما بردار تھے اور اللہ کے شکر گزار اور نیک بندے تھے. اس لیے آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے تھے اور حضرت ابراہیم کی ملت پہ ہی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے ہمیں سکھائے ہیں، حج کا طریقہ بھی، نماز کا بھی طریقہ، رہنے سہنے کا طریقہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا. اور پھر فرمایا کہ آپ غم نہ کریں اور اپنے دل کو تنگ نہ کریں جو لوگ یہ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں تدبیریں کرتے ہیں، یہ جو منافقین ہیں اور یہ لوگ جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیکی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہیں؟ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 14 کمپلیٹ ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین فہم عطا فرمائے اور ہم اس کو ڈیٹیل میں بھی انشاءاللہ پڑھیں. کل انشاءاللہ ہوگا، بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے پارہ نمبر 15 میں، تو انشاءاللہ سب بچے ٹائم پر آئیں گے، ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے پارہ نمبر 15 کو انشاءاللہ. وہ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.